قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، یہ ایک الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے. اس کے اوپر پوری دنیا میں مختلف اسکالرز طب آزمائی کرتے ہیں، ویڈیوز میں بھی، کتابی شکل میں بھی اپنی اسیسمنٹس لگاتے ہیں. اب میرے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اس لیول پہ آگے جاؤں. میں صرف ان نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو پوری ہو چکی ہیں پہلے سے. مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید کے اندر جو ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہوں، لیکن پریزنٹ ٹائم میں اس وقت یہ کون سی نشانی پوری ہو رہی ہے یہ بتانا میرے لیے پاسبل نہیں جب تک کہ وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے. قیامت کی سب سے بڑی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام جعفر علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی منبر پر تشریف لاتے، آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے. یعنی ایگریسو سٹائل میں گفتگو کرنا ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. ممبر کی ریکوائرمنٹ طارق جمیل سٹائل یا غامدی سٹائل نہیں ہے، بلکہ محمدی سٹائل ہے، جس کے اوپر یا ڈاکٹر اسرار صاحب عمل کرتے تھے یا اللہ کے فضل سے میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے حمد و صلات کے بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ صحیح مسلم میں بھی خطبہ موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، میں نے کئی دفعہ بیان کیا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسا کہ یہ 2 انگلیاں. یعنی نبی علیہ السلام اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور فاصلہ نہیں ہے، حالانکہ 1500 سال گزر چکے ہیں. اب مجھے بتائیں جب صحابہ کرام یہ بات سنتے ہوں گے تو ان کے دماغ میں تو ہوگا 50 60 نہیں تو 100 سال بعد قیامت آ ہی جائے گی. اور بعض لوگوں نے ایک حدیث سے دھوکہ کھایا بھی. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 سال نہیں گزریں گے، اس وقت جتنے روئے عرض پہ لوگ موجود ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی. اور وہ غیر مسلم بھی اس حدیث کو بخاری مسلم کی اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کی تو خبر غلط نکلی، حالانکہ اس کے کئی ایک طرق موجود ہیں بخاری مسلم میں. اور اس میں ایک طریق کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ 100 سال پورے ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے 74 ہجری میں، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 63 ایئرز تک زندہ رہے. ابھی 100 سال پورے نہیں ہوئے. یا تو ہوتا نا کہ 100 سال پورے ہو جاتے تو پھر آپ کہیں گے عبداللہ بن عمر نے تعویل کر دی باطل. نہیں، ابھی 40 سال پڑے ہوئے ہیں. اور وہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ ساتھ بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان پر قیامت قائم ہو جائے گی. مراد یہ کہ یہ قرن ختم ہو جائے گا، یہ زمانہ ختم ہو جائے گا اور اگلی جنریشن سٹارٹ ہو جائے گی. آلموسٹ 100 سال کے اندر ایک جنریشن شفٹ ہو جاتی ہے دوسری میں. تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ قیامت آ جائے گی. وہ تو واضح موجود ہے بخاری مسلم میں حدیث جبریل، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے مختلف سوالات کرتے ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں نا 100 سال بعد آئے گی. آپ نے فرمایا کہ جو شخص سوال پوچھ رہا ہے نا، جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو کہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نشانیاں بیان فرما دیں. تو آپ علیہ السلام نے کچھ نشانیاں بیان کی. اور یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے کتاب الایمان میں، 93 نمبر. 92 تو روایات مقدمے کی ہیں، 93 نمبر روایت یہ ہے. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے نا کہ 100 سال بعد آ جائے گی. تو عبداللہ ابن عمر نے بالکل کلیئر کیا کہ یہ صحابہ کا قرن ختم ہو جائے گا، زمانہ ختم ہو جائے گا. اور وہ ایگزیکٹلی ہوا ہے. آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شیعان علی میں سے تھے اور جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی سے حدیثیں بھی روایت کی، یہ آخری صحابی ہیں جو دنیا سے گئے نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد، آلموسٹ 110 ہجری کے اندر. آپ علیہ السلام کی وفات 11 ہجری کے سٹارٹ میں ہوئی ہے اور یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہی صحابہ کا قرن یعنی وہ زمانہ 100 سال میں ختم ہو گیا.
یعنی صحابہ کرام اور ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ مرتے ہی قیامت شروع ہوگی نا ان کی. اس سے مراد وہ بڑی قیامت نہیں ہے. تو آپ ایمانداری سے بتائیں، جب صحابہ کرام یہ سنتے ہوں گے کہ یہ 2 انگلیاں جیسے ساتھ بھیجی گئی، تو ان کے دماغ میں کیا آتا ہوگا؟ 100 سال نہیں تو 150 200 سال ان کے دماغ میں بھی تھا کہ 1500 سال تو ہم گزار چکے ہیں، ابھی پتہ نہیں اور کتنے گزرنے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کچھ نشانیاں قیامت کی. ایک کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، سورۃ القمر کا سٹارٹ، اقتربت الساعہ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا، اور وہ ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر جڑ گیا. تو قرآن نے اس واقعے کو قیامت کی نشانی بتایا، اور یہ نشانی کب پوری ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں. تو اس سے آپ کا دماغ کھل جانا چاہیے کہ کسی نشانی کا آ جانا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ بس قیامت آئی کہ آئی. اس کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور قرآن میں یہ ٹاپک جگہ جگہ آیا کہ اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. اے نبی تم فرما دو کہ اس کا علم تو اللہ کے ساتھ خاص ہے اور میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا. تو قیامت کا علم یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ کب آنی ہے. لہٰذا یہ ویلاگ ضرور دیکھا کریں، محظوظ ہوا کریں، اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. باقی جو نشانیاں وہ الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، لیکن جو کچھ آپ نکالنا چاہتے ہیں نا وہ میں کبھی بھی نکال کے نہیں دوں گا. نہ میری جرت ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، یعنی سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی یہ خبر دے دی کہ عیسیٰ ابن مریم نے اس دنیا میں اترنا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے، سنی ہو شیعہ ہو، کہ انہوں نے قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لانا ہے، اور اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھایا تھا. اس حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے، میں آج اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ٹاپک اور طرف نکل پڑے گا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم دجال کے خلاف قتال کریں گے اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے، تو اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا میدان جنگ میں، یہ عام حالت میں یہ بات نہیں ہے، تو وہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھے گا اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے جو کہ یہودیوں کا درخت ہے. غرقد ایک جھاڑی نما درخت ہے لیکن انتہائی گھنا وہ درخت ہوتا ہے، اس میں انسان چھپ جائے تو وہ نظر نہیں آتا، وہ پناہ دے گا یہودیوں کو، باقی اور کوئی چیز پناہ نہیں دے گی. اور یہ بات ہو رہی ہے میدان جنگ کی، عام حالت کی یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کرنا ہے یا یہودیوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا ہے. تو اس میں واضح الفاظ ہیں یا مسلم. تو مجھے بتائیے جب تک مسلمان ہو نہیں جاتا، یعنی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اس قسم کی فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نہیں نکلتا، اس وقت تک آپ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آ جائیں یا امام مہدی علیہ السلام آ جائیں اور دجال والا معاملہ ہو؟ اس طرح تو نہیں ہوگا. ورنہ اگر مہدی جو ہے وہ سنی میں آئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آئے تو سنیوں نے نہیں ماننا.